قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. قل کہہ دیں لو کانا اگر ہو بحر سمندر مدادن روشنائی لکلماتی باتوں کے لیے ربی میرے پروردگار کی لا نفدا تو ختم ہو جائے بحر سمندر قبل پہلے ان تنفدا اس کے ختم ہو کلماتو باتیں ربی میرے پروردگار کی ولو اگرچہ جئنا لے آئے ہم بمثلہ اسی جیسا اور مدد کو قل کہہ دیں انما سوائے اس کے نہیں کہ انا میں بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما کہ صرف الہکم تمہارا معبود الہ معبود واحد ہے فمن پس جو کانا ہو یرجو امید رکھتا لقاء ملاقات کی ربہ اپنے پروردگار کی فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل صالحا نیک ولا یشرک اور نہ شریک کرے بعبادتی عبادت میں ربہ پروردگار اپنے کی احدا کسی کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سورہ کہف کی آخری آیات پر پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ آج آیت نمبر 109 اور 110 کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. ہم نے جیسا کہ پچھلی بار بھی دیکھا تھا کہ یہ سورہ کہف کا 8واں حصہ اور آخری حصہ اور خطبہ ہے. جیسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں کہ کیا ہوگا انسانوں کے ساتھ اور کیوں ہوگا، ان کے رویے کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور اس میں ہمیں 3 کیٹیگریز بتائی تھیں کون کون سے لوگ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بتایا گیا جو نیک اعمال کرنے والے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، جنت کے حوالے سے ان کو خوشخبری دی گئی کہ وہ فردوس کے باغوں میں رکھے جائیں گے.
اور وہاں سے وہ کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ہمیں آخری آیات جو 2 ہیں ان میں اپنا تعارف دیا ہے۔ توحید کے خزانے کہا جاتا ہے اس آیت میں پوشیدہ ہیں، اور آخری آیت میں اس توحید کو لانے والے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے تمام باتیں کلیئر کر دی ہیں اور بتا دیا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور وہ کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور پھر ان کی فرمانبرداری کا انسان کو کیا صلہ ملے گا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائیں تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ یہ سورہ کہف کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان 2 آیات میں توحید کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے کے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ کی باتوں یا اللہ کے کلمات سے مراد اس کے تخلیقی کام اور اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک شخص یہ گمان کرے گا کہ شاید اس بات میں کوئی مبالغہ آرائی کی گئی ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ در حقیقت اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ویسے ہی 7 مزید اور سمندر فراہم کر سکتے ہیں، ان سے اللہ کی قدرت، حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار شاید موجودہ جو عالم کی مکمل فہرست بھی نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ تنہا اس زمین پر جتنی موجودات ہم دیکھتے ہیں پائی جاتی ہیں انہی کا شمار کرنا مشکل ہے، کہاں کہ اتھاہ کائنات کی ساری موجودات کو ہم تحریر میں لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے، اس کی حکمتیں، اس کے دلائل، اس کی صفات اور جو کچھ آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی ہیں پوری کائنات میں جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا ذکر، اس کی باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے کلمات جو ہیں، اللہ کی باتیں، قرآن کریم بھی ہے اور جو کہ بہترین کلمات ہیں، جتنی بار بھی پڑھیں گے اتنی بار ہی کوئی ہمیں نئی بات یا نیا مطلب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تفسیر، وضاحت اور علوم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور بہت ہی تھوڑا سا بندوں کو یہ علم دیا گیا ہے، جتنا کہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ایک چڑیا سمندر سے اپنی چونچ سمندر میں ڈالتی ہے، اس کی چونچ میں جو پانی آتا ہے یا جو پانی لیتی ہے اتنا ہے بس جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے دنیا میں۔ اور کلمہ کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہے کہ جس کا شمار اور گنتی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور آج تک چیزیں جو دریافت ہو رہی ہیں ابھی تک بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا کچھ دریافت کر لیا ہے، اور تمام ریسرچز کائنات پر جو بھی چل رہی ہیں تو وہ سب بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں۔ اور کتنی چیزیں ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پودے، کتنے حشرات الارض، کتنی قسم کی چیزیں جو بھی دریافت ہو رہی ہیں، اور کتنے انسان جو قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سب
اللہ تعالی کا ہی ہے اور ہر چیز اللہ کی ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر سمندر رب کے کلمے لکھنے والے قلم کی سیاہی بن جائیں، جس سے رب کے کلمے، اس کی حکمتیں، اس کے دلائل لکھے جائیں گے، تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور رب کے کلمے باقی رہ جائیں گے، اگرچہ اس جیسے بے شمار سمندر اس میں اور بھی ملا دیے جائیں، مگر رب کے کلموں کو نہ ختم ہونا ہے اور نہ ختم ہوں گے۔ ربی بن انس فرماتے ہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمام انسانوں کا علم سمندر کے قطرے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی اگر تمام سمندر اللہ تعالیٰ کے کلموں کے لیے سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم، تو قلم ٹوٹ جائیں، سمندر ختم ہو جائیں، مگر رب کے کلمے جوں کہ توں باقی رہیں، کیونکہ کوئی شخص ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ کوئی رب کی پوری تعریف کر سکتا ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، واقعی ہمارے رب کی وہی شان ہے جو وہ بتاتا ہے، اور وہ ہماری تعریفوں سے بلند و بالا اور اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یاد رکھو، شروع سے لے کر آخر تک تمام دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے روئے زمین پر ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ اس آیت کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ اس سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ابھی جو اس میں 4 کہانیاں تمہیں سنائی گئی ہیں، ان کی ابھی تو اور بھی ڈیٹیل باقی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، وہ تو ابھی بیان ہی نہیں کی گئی ہیں۔ یہ تو چند جو موٹی موٹی چیزیں ہیں یا کہانی کے کچھ جزیات یا کچھ حصے مخصوص وہ سنائے گئے ہیں، باقی تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر کیوں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تھامتے ہو، کیوں سہارے بناتے ہو ان کو، کیوں ان سے سوال کرتے ہو جو تمہاری طرح ہی کمزور ہیں؟ اللہ کا کلام، اس کی باتیں، اس کا علم کامل ہے۔ اس مضبوط ہستی کو تھام لو جو تمہاری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور یہ سب باتیں ہم مسلمانوں کو ایک طریقے سے ہمت دلانے والی بھی ہیں۔ یہ الفاظ لا کر قریش کی زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے بند بھی کروا دیا تھا۔ اور بعض اسکالرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بنو نذیر کے کچھ لوگ جو یہودی تھے، انہوں نے آ کر قریش سے کہا کہ تمہارے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے، جبکہ ہمارے پاس تورات میں زیادہ علم موجود ہے، زیادہ احکامات دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تورات بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور یہ قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور جب یہود نے روح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جو کہ جس کا جواب کہ سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اسی کا حکم ہے، اور تمہیں تو بہت ہی معمولی سا علم دیا گیا ہے، یعنی تم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ بعض اسکالر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک گواہ ہے، یعنی ایک گواہ کی جو حیثیت ہم آگے دیکھیں گے جو بتائی گئی ہے، تو جو اللہ ہے جس نے گواہ کو بنایا ہے وہ پھر کیسا ہوگا جس کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کا ایک گواہ ہے جو ساری انسانیت کی ہسٹری کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کر رہا ہے، یعنی ہر ایک بات لکھی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی ایک ایک حقیقت نوٹ کر رہا ہے، ڈیٹیل ہسٹری ہر انسان کی جمع ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کون جانتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ زمین ہے۔ یہ اس دن تمہاری ساری خبریں بیان کر دے گی، یہ تمہاری ساری زندگی کے معاملات کو کھول کر رکھ دے گی، تمہاری ساری ہسٹری بیان کرے گی، ہر چیز تاریخ کے ساتھ میں ریکارڈ ہو رہی ہے، کس نے کس زمین پر کہاں کیا نیکی کی، کس نے کس زمین پر کیا کہاں گناہ کیا۔ اللہ اس دن زمین کو حکم دے گا اور وہ سب اپنی خبریں، اپنی ساری چیزیں بیان کر دے گی، سب کے ریکارڈ کھول کر رکھ دے گی۔ ہم سب اس زمین پر اپنے آثار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اب وہ اچھے ہوں یا برے،
اچھے ہوں گے تو ہمیں ان کا فائدہ ہوگا، وہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوں گے، فائدہ دیں گے، اور برے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوں گے۔ تو ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے آثار دنیا میں چھوڑ جائیں تاکہ ہم کل کے خسارے سے بچ سکیں، کیونکہ کل ہماری تمام خبریں اللہ کے حکم سے جب یہ زمین جو اللہ کی گواہ ہے بیان کرے گی تو پھر انسان کو کہیں بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ملے گی کہ وہ وہاں سے بچ سکے۔ اور یہ جو گواہیاں ہیں بہت ہی زبردست ہوں گی، انسان کی خود اپنے جسم کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، زمین کی گواہی، اور اللہ تعالیٰ تو خود موجود ہیں کہ کس نے کیا اور کیسے کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بنائی ہیں، یہ بھی ایک طریقے سے ہمارے تمام آثار ثبت کر رہی ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور یہ سب کچھ دکھایا اور سنایا جائے گا قیامت کے دن۔ اور مدد جو یہاں پر آیا ہے، ایسی زیادتی کو کہا جاتا ہے کہ ایک پانی کے چشمے سے مسلسل پانی کا نکلنا اور زیادہ بڑھتے رہنا، اور جبکہ مدادہ کے معنی آتے ہیں روشنائی کے یا چراغ کے تیل کے، اور اسی سے مدت بھی بنتا ہے، مد بھی بنتا ہے، اور اس کے معنی ایک پھیلانے کے بھی آتے ہیں۔ اب یہاں پر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ سب سے آخر میں آیت آئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان مشرکوں سے جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں فرما دیں کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ جس شخص کو یہ خیال ہو کہ میں جھوٹ یا غلط بات کہہ رہا ہوں تو وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئے۔ میں نے جو تم کو ماضی کی باتیں بتائیں، اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کے حالات سنائے، تو میں غیب کا علم نہیں جانتا، عالم الغیب نہیں ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھ کو ان تمام باتوں کی خبر نہ دیتا تو مجھے گزرے ہوئے حالات کا، واقعات کا کیسے علم ہوتا؟ معبود تو صرف اللہ ہے، لہٰذا جس طرح میرے بتائے ہوئے ماضی کے واقعات سچے ہیں، یعنی جو خبریں میں نے تمہیں دی ہیں وہ سب واقعات سچ ہیں، ٹھیک اسی طرح میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں تمہیں جس معبود کی طرف بلا رہا ہوں وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب جو شخص بھی اپنے رب سے ثواب اور نیک بدلے کا امیدوار ہو تو اسے نیک عمل کرنے پڑیں گے، اور جو شریعت کے مطابق ہوں، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا پڑے گا۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور ایک مقبول عمل کے یہی دو رکن ہیں کہ اس میں خلوص ہو، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے، اور آپ ہی کی زبانی ہمیں بتایا گیا کہ ایک تم جیسا ہی انسان ہوں۔ انہیں بتائیے آپ کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم میں اور مجھ میں فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے جو تمہاری طرف نہیں کی جاتی، یعنی وحی جو ہے اللہ کی طرف سے وہ میری طرف آتی ہے، تمہاری طرف نہیں آتی، وہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ ہے معتدل نظریہ۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو متعین کرنے میں بہت ہی افراط و تفرید سے کام لیا ہے اور غلو کیا ہے اور حد سے بڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جا ملایا، نعوذ باللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی صفات تلاش کی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانے میں
بہت ہی کمی کر دی ہے، یعنی تفریط سے کام لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح بتایا ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی شان تمام انسانوں سے، تمام نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ کے درست مقام کو سمجھنا جو ہے انسان کے لیے وہ بے حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے یہ کہہ کر، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر نہیں آپ کے مقام کو بڑھایا جا سکتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تھے، وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر فضیلت اس آیت میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور اللہ کے درجے میں پہنچانا، جیسے یہود نے اپنے نبیوں کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے، یتیم بھی ہوئے، روئے بھی، کھانا بھی کھاتے تھے، شادیاں بھی کیں، غم بھی پہنچے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، بخار بھی ہوا، بیمار بھی ہوئے، آپ کے اوپر جادو بھی ہوا، آپ انسان تھے مگر چنے ہوئے تھے، وحی آتی تھی، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو درست سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدہ صحیح ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اور پھر وہاں پر جنت میں جانے کا ہم سوچ بھی سکتے ہیں۔ ورنہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر وہیں سے جو یہاں پر شرک کی کہا گیا ہے کہ اگر اس کی آمیزش ہوگی تو پھر اللہ سے ملاقات کرنے والے کیسے پھر وہاں پر اللہ سے ملیں گے، جو کہ شرک لے کر جائیں گے۔ اور شرک کی اگر آمیزش اعمال میں ہوتی ہے تو سب اعمال برباد ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے اور وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نور کہہ کر، یا پھر یہ کہ آپ بشر نہیں تھے، تو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، کہلوایا، آپ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں۔ اور شروع میں جو ہم نے یہ سورت پڑھی تھی تو وہاں پر بندہ کہا تھا۔ یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ تو لوگ ان باتوں میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے یا بندے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، نور نہیں تھے، بلکہ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اور کچھ احادیث بھی اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، بندے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعت پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلے کی طرف منہ کیا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تم کو بتا دیتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جیسا تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور صحف کے 2 سجدے کر لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہی ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آتے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے کہ وہ خود قصوروار ہونے کے بعد میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر دیتا ہے اور فیصلہ اسی کے حق میں سنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر میں کسی فریق کے حق میں فیصلہ کر دوں تو
کسی فریق کو اگر میں اس کے بھائی کا کچھ حق دلوا دوں اس طریقے کی بات کے بعد میں، تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک رافع بن خدیج اور ہمیں روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھجور میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہوگا۔ لوگوں نے پیوند لگانا چھوڑ دیا تو کھجور کم پھل لائی۔ صحابہ کرام نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہی ہوں، جب میں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی اور بات اپنی رائے سے کہوں تو اس میں بھی آخر میں آدمی ہی ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ بات جو تھی وحی کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف یا اللہ اور ہمارے یہاں جیسے لکھا ہوتا ہے نا، دوسری طرف یا محمد لکھنا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ آپ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ غلط ہے اور پھر یہ اس میں پھر شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ جس کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے تو پھر اسے تیاری کرنی ہوگی۔ کسی بھی انسان سے جب ہمیں ملاقات کا شوق ہوتا ہے، عزیز رشتہ دار وغیرہ جو بھی کوئی، تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے آنے کا تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، یا کسی سے ملنے اگر جاتے ہیں تو بھی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ملنا تو ہے مگر اللہ سے ملاقات کی تیاری کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ پھر کیسا ملنا ہوگا؟ ایسے ہی اللہ سے ملاقات کرنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ پھر کیا کریں؟ عمل صالح کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ اگر شریک کیا تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی عبادت صرف اسی کی خوشی کے لیے ہے، اسی کی رضا کے لیے، اسی کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو دکھانے یا بتانے کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے ہی صرف ہونے چاہیے۔ حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے کہ وہ بہت بہادر تھا اور غازی تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل ایسے کرے کہ اس میں وہ کسی کو شریک نہ کرے، کسی اور کی خوشی، کسی اور کی تعریف اس کی توقع نہ رکھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں بعض دفعہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا جو ارادہ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو دکھاوے کا عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خالص چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اگر خالص چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں تو شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ دودھ خالص نہیں ہے اور آب و ہوا خالص نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور یہاں تک کہ آج تو محبتیں بھی خالص نہیں ہیں۔ خالص چیزوں کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ہم، مگر کبھی اپنے عمل پر نگاہ دوڑاتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنا خالص کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی سے بے شمار نعمتیں، بے شمار ہر طرح کے وسائل پانے کے بعد میں ہم اس کا کتنا خالص شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بھی بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکا میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں۔ کوئی شخص جو نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو پھر وہ قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ رد کر دیا جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ ذلیل اور حقیر ہو جاتا ہے. یعنی جو دکھاوے کی نیکیاں کرتا ہے تو اس کی قدر پھر لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ شادیاں وغیرہ میں یا پھر پارٹیز جو ہوتی ہیں، جب ختم ہو جاتی ہے پارٹی یا شادی کا جو پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہاں کا ان جگہوں کا یا اس ہال کا یا وہاں کی سب چیزوں کا جائزہ بعد میں لیا جائے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کیا ایک وہاں پر منظر ہوتا ہے. ہر چیز الٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، گند، سامان پھیلا ہوا، چیزیں بکھری ہوئی. تو اسی طرح سے جب انسان آخرت میں اپنے غلط اعمال کو دیکھے گا تو وہ سب الٹے پڑے ہوئے نظر آئیں گے. اسے اللہ تعالیٰ انہیں قبول ہی نہیں کرے گا، وہ سب رد کر دیے جائیں گے، سب اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، وہ پھینک دیے جائیں گے. تو اگر بار بار ذہن میں خیال آیا لوگوں کے دکھانے کا یا غلط باتوں کا تو ان کو جھٹکتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کروانی ہے کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کوئی تعریف نہیں چاہیے کسی سے. اگر کوئی تنقید بھی کرے تو بھی رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. لوگوں کی تعریف سے کام نہ ہو ورنہ پھر خرابی ہو جائے گی نیت میں اور پھر وہ کام رد کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بہت ہی اچھی اس نے نماز پڑھی. سلام پھیر کر اس نے دیکھا کہ کوئی اور بھی اس کو دیکھ رہا تھا. اس کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے دیکھ کر اسے بھی نماز کا خیال آئے گا. پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے دگنا اجر ہے، ایک خفیہ نیکی کا اور دوسرا نمونہ بننے کا. یعنی تو اس کے لیے نمونہ بنا کہ وہ اس کے دل میں بھی شوق نماز کا پیدا ہوگا تجھے دیکھ کر، اور ایک یہ کہ تو اپنے خاموشی سے خفیہ نیکی کر رہا تھا. تو اگر ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ کوئی ہمیں دیکھے اور ہماری نماز کو اور ہم اچھی نماز کی پھر تعریف کرے تو وہ پھر ریاکاری ہو جائے گی، وہ پھر دکھاوا ہو جائے گا، وہ شرک میں شامل ہو جائے گا. اور ہم نے چاہا نہیں، کسی نے دیکھا اور کسی نے ایک عمل کر لیا تو وہ پھر اس کے لیے دگنا اجر یا دوہرا اجر کا ذریعہ ہوگا. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ تعریف سے اور مفاد سے بے نیاز ہو کر کام کرنا ہے. ان کو ہمیں اس کے لیے کام نہیں کرنا، اور اگر وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنتا ہے اس کو دیکھ کر 10 اور لوگ بھی کام کرتے ہیں ویسے ہی اچھے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ان لوگوں کا نیک عمل کا ایک حصہ ثواب جو ہے اس کرنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا. اور کسی کی اگر تعریف ہوتی ہے بغیر اس کے چاہے ہوئے کہ وہ تعریف نہیں چاہتا مگر کسی نے اس کی تعریف کی اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی قدر کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس شخص کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کام پر کچھ خوشخبری ملتی ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے آ کر کہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو یہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ عمل قبولیت والا عمل ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو ہر شخص اپنا محاسبہ خود ہی کرتا رہے، لوگوں کو اچھا کام کر کے دکھایا کہ لوگوں کو طریقہ آ جائے، وہ سیکھ جائیں، وہ بھی کرنے لگیں. بس تعریف کا شوق نہ ہو، نہ غرض ہو اس بات کی کہ لوگ تعریف کریں، بلکہ کام کرتا چلا جائے اچھی طرح سے. تو اسے بھی اس نے اگر اچھی مثال لوگوں کو دی ہے، اگر اس نے اچھی مثال ثابت ہوا ہے لوگوں کے لیے تو دوسرے بھی سیکھ رہے ہیں تو پھر ضرور اس کو اجر ملے گا. اور اکثرین اعمال میں ریاکاری بھی آتی ہے کہ کام تو بہت بڑے کیے، بہت بڑے بڑے، لیکن سب دکھاوے کے ہیں. جیسے چیریٹی شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس میں سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں ہوتا. ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کام کریں گے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. تو اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی بھی دی گئی ہے، کیونکہ یہ سوال قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے کیا تھا آ کر کہ کیا واقعی آپ
رسول ہیں، ان کے پاس واقعی وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح معلومات بھی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی واضح کر دیا۔ سورہ کہف کی پہلی آیت اور آخری آیت کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں کو بریکٹ کیا گیا ہے۔ وہاں فرمایا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہاں بھی عبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا اور یہاں بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، تو دونوں طرف سورت کی پہلی اور آخری آیت کو بریکٹ کے طور پر لایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے کلام کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بات کو بیان کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں، وہی بیان کرتے ہیں جو ان پر نازل کیا جاتا ہے یا وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے وحی کر کے، اور آخری میسج دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں سے شرک کو ہٹا دیں، بعبادتی یعنی اپنی عبادت کو خالص اللہ تعالی کے لیے کر لیں، اگر اس میں آمیزش ہے تو اس کو ہٹا دیں، ہر نیکی کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں اور ہر نیکی کے طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں، اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے اور ایک قرآن کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ ہر بات اور ہر مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہی کو فالو کرنا ہوگا اور کسی کو فالو نہیں کرنا ہوگا۔ قرآن کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر واضح طور پر سمجھا دیے، بتا دیے، سکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری طرح سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی تشریح اور اس کے بعد میں تھوڑے سے کچھ اور نکات ہیں جو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور پھر اس کو مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔